یا علیہ السلام مدد۔ آپ سب جانتے ہیں کیا یام فاطمیہ چل رہا ہے، اور میں روز ایک پوسٹ جو ہے وہ جناب سیدہ کے نام کی ضرور اپلوڈ کرتی ہوں اپنے سارے اکاؤنٹس پر۔ تو آج بھی اسی سلسلے میں جو ہے وہ حاضر ہوئی ہوں۔ ایک شعر ہے علی شناور جی کے نوحے کا جو آج کل بہت زیادہ وائرل ہے، ہر کوئی پڑھ رہا ہے، لیکن میں اس کو پڑھ کر نہیں، میں اس کو لفظوں میں بیان کر کے اس کی تشریح کرنا چاہوں گی کہ ایک باپ کو اپنی بیٹی سے کس قدر محبت ہے۔ آقائے دو جہاں ہمارے رسالت مآب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے کائنات خلق ہوئی، ان کی بیٹی کے ساتھ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ان کی تربت پر ایک دیا بھی روشن کرنے کی اجازت نہیں ہے ہم لوگوں کو یا کسی کو بھی۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شعر ہے کہ جس باپ نے اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہا ہو، ان کے بعد ان پر اتنے ظلم ڈھائے گئے ہوں کہ رسالت مآب کے جانے کے بعد جناب سیدہ نے یہ نوحہ کیا ہو کہ بابا میرے پر اتنے ظلم ڈھائے گئے ہیں کہ اگر وہ دن پر ڈھائے جاتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، کہ اگر صبح کی روشنی پر وہ تکلیفیں ڈالی جاتی تو وہ رات بن کے ڈھل جاتی۔ تو ایک شعر ہے علی شناور جی کا، میں دوبارہ بتاتی چلوں، وہ بیان کرنا چاہوں گی کہ سبز گنبد کے قریب مرکز زہرا ہے مگر، سبز گنبد کے قریب مرکز زہرا ہے مگر، باپ نے بیٹی کی تربت پر نہ سایہ دیکھا۔ کہ جناب رسالت مآب کا جو حرم ہے وہ چاروں طرف روشنیوں سے گونج رہا ہے، ہر طرف رونق ہی رونق اور روشنی ہی روشنی ہے، لیکن انہی کی بیٹی، انہی کی اولاد، انہی کی تربت پر روشنی کیا کہ ایک دیا، چھوٹا سا دیا جلانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جناب سیدہ کے اتنی تکلیف کہ جب حرم مدینہ شریف میں حرم میں بارش ہوتی ہے تو چھتریاں کھول دی جاتی ہیں اور حرم کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو حرم کو ڈھانپ دیا جاتا ہے کہ تیز دھوپ جو ہے وہ نہ آئے اندر، لیکن اسی جانب سامنے بقیہ ہے، وہاں پر آقائے دو جہاں کی رحمت العالمین کی بیٹی کی تربت پر سایہ تک نہیں ہے۔ اگر بارش ہے تو اس کا پانی بھی تربت سیدہ پر ہے، اگر دھوپ ہے تو وہ بھی تربت سیدہ پر ہے۔ میں کہتی ہوں کہ میں کیا کہوں کہ اتنی مظلومہ بی بی کہ جو رسالت مآب کے بعد زندہ ہی نہیں رہی، مولا مشکل کشا علی نے حجرہ بنا کر دیا کہ سیدہ آپ یہاں پر گریہ زاری کیا کریں۔ مدینے کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ رسالت مآب کے بعد اتنا گریہ زاری، اتنی گریہ زاری کرتی تھی جناب سیدہ کہ کیا ہی بیان کریں۔ مولا علی نے حجرہ بنا کر دیا کہ یہاں پر آپ گریہ زاری کریں۔ اس بیٹی کی تربت پر سایہ ہی نہیں دیکھا رحمت العالمین نے، کہ رسالت مآب بھی فرماتے ہوں گے کہ میرے حرم میں اتنی چکو چان ہے، اتنی روشنییں ہیں اور اتنے سائے ہیں، جبکہ میرے لختے جگر پر، یعنی کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسالت مآب کے جگر کا ٹکڑا، لیکن رسالت مآب نے کہا کہ میرا پورے کا پورا جگر ہی فاطمہ ہے، جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے فاطمہ کو تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے میرے جگر کو تکلیف دی اس نے فاطمہ کو تکلیف دی۔ اس بیٹی کی تربت پر نہ تو سایہ ہے اور نہ ہی ایک دیا جلانے کی اجازت یا روشنی لگانے کی اجازت۔ سب نے یہ کلام جو ہے وہ پڑھ کر پیش کیا ہے، لیکن میری دلی حسرت تھی کہ میں اس کلام کو اس طرح سے پیش کروں کہ اگر اس کی تھوڑی بہت تشریح کر سکوں، کیونکہ نہ تو میں کوئی عالمہ ہوں، نہ ذاکرہ ہوں، نہ کچھ اور ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ذرہ برابر بھی کسی کے آگے نہیں ہوں۔ میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے کہ میں اس چیز کو بھی ایک کلیئر طریقے سے ڈیفینیشن کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ میں بیان کر سکوں۔ جو علم میرے پاس ہے یا جو ذرے سے بھی کم جو چیز میرے دماغ میں ہے یا جو آل محمد کو میں نے جو جانا ہے، یا میری اتنی اوقات ہی نہیں کہ میں نے جان سکوں یا پہچان سکوں، لیکن جو میں نے پڑھا ہے، جو میرے استاد کی طرف سے مجھے ملا ہے، تو میں اسی چیز کو آپ سب تک پہنچاتی ہوں۔ یہاں سیدہ ہے اپنی نسلوں تک، اپنے بچوں تک ان کی مظلومیت، ان کی غربت، ان کی تکلیف، ان کا درد، ان کا حق پہنچائے، اور جناب سیدہ کے ہر دور کے دشمن پر لعنت بے شمار، جناب سیدہ کا حق کھانے والوں پر لعنت بے شمار۔ والسلام یا علیہ السلام مدد۔